اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 15 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے غزوہ بدر سے، جنگ بدر سے پہلے کے کچھ احوال سنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جنگ کے لیے تیاری نامکمل تھی اور کفار مکہ کی تیاری مکمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اللہ سے بہت ہی گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ پھر اللہ نے آپ کو فرشتوں سے مدد کی خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، ان کے لیے جو سائبان بنایا گیا تھا اس سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ کفار کی جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں میں، ان کے ناک میں، ان کے منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دے دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھ دوڑو۔ اب تک تو دشمنوں کے حملے کو صحابہ روکے ہوئے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا، دشمن کے حملوں کی تیزی ختم ہو چکی تھی، ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ حکمت والا منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا تو انہوں نے نہایت ہی سخت اور تیز اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب کفار کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت ہی پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اس وقت لڑائی میں وہ شریک تھے اور مسلمان نہیں تھے، بعد میں کئی سالوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا تھا اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا تھا اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کس نے کاٹا ہے۔ حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو، جو کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ تو انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بنا بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت ہی خوبصورت تھا اور ایک سفید اور کالے دھبے والے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اچھا، یہ بات پچھلی قسطوں میں رہ گئی تھی کہ جب ابو سفیان نے قافلے کے بچ نکلنے کی خبر مکہ کے لشکر کو بھیجی تھی تو مکہ کے لشکر میں سے بہت سارے قبائل مکہ واپس جانا چاہتے تھے اور کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتے تھے، مگر ابو جہل بنا کچھ کیے ہوئے مکہ واپس جانے پر تیار نہیں تھا۔ پھر مردود ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں اور میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تو ابلیس مردود ابھی بھی مشرکین کے ساتھ تھا، مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا۔ مشرکین نے اس کو روکا، وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو اور ہم سے جدا نہیں ہوگے؟
تو شیطان ابلیس مردود ابلیس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر سمندر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور معرکہ اور یہ جنگ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کی بھیڑ بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے، پکڑتے، باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کر لو، ہم ان کو مکہ لے جائیں گے، پھر ان کو ان کی حرکتوں کا مزہ چکائیں گے۔ ادھر اس کی موت دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کے منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے دن کھڑا تھا کہ اچانک پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی پہلے موت لکھی ہے وہ مر جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے چند ہی لمحوں میں دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں نوجوان اپنی تلواریں لے کر اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کا قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی تلواروں کو صاف کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کا نام ایک معاذ بن عمرو اور معوذ بن عفرہ ہے۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا تو میں نے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور ایسی مار ماری کہ اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے اڑ گیا۔ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں پریشان کرنے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف دینے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفرہ پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، ان کو قید کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شترمرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے میں بہت ہی زیادہ ستایا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا تھا، بہت ہی اس نے ظلم کیے تھے۔
حضرت بلال نے کہا اوہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا تو یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے، انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہے گا۔ پھر نہایت ہی بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصاروں، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا، پھر لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا، ان پر بالکل بھی رحم نہیں کیا کہ وہ ان کے ماموں ہیں۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا دے دیا اور فرمایا عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام عون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ جنگ، یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد اور بڑے بڑے سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا، اور شرم اور ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ جو شخص مکہ کے لشکر کی شکست کی خبر لے کر سب سے پہلے مکہ پہنچا، لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور اس سے پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے بولا کہ یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا، یہ سب سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت ہی برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر رونے اور ماتم کرنے سے منع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد ان کی طرف روانہ کیے۔ جب وہ دونوں قاصد اور دونوں لوگ وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے۔ اس کے بعد ہر طرف خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کی زمین لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور جو سردار اور معزز مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، وہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بدر میں قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینے کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید کیے ہوئے دشمنوں کے قید کیے ہوئے قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ مال غنیمت میں سے یعنی دشمنوں سے جو مال ملا تھا اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ الگ کر دیا اور باقی مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے کچھ سرداروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی قتل کرا دیا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، اس کا کچھ ذکر پچھلی قسطوں میں آ چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے
تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح فتح یاب اور کامیاب داخل ہوئے کہ شہر اور اطراف شہر کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ گئی، آپ کا رعب بیٹھ گیا، اور اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی، جس کو مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک دھمکی بھرا خط لکھا تھا، جس کے بارے میں پچھلی قسطوں میں آپ نے سنا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے بھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لیں، ان سے پیسہ لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور اس کی بھی امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان قیدیوں کو قتل کرا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو میں روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کے بدلے فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملامت کی گئی ہے، ڈانٹ پڑی ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، تو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہ اسی کا فدیہ ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں بنا فدیے کے، بنا پیسہ لیے بھی چھوڑ دیا۔ بہرحال غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی، یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ پھر اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں ہی رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کی تفصیلات بھی بتائی گئی۔ پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال 2 ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر کے فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح اور عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر، جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر اور توحید اور تحمید اور تسبیح کی آوازوں میں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مکہ کے ایک سردار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش اور مدینے کے یہود کا مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑنا اور پھر ان کی سازشوں کے بارے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ